بعض علماء سو نے ہمیں نشے کی گولیاں کھلا دی ہیں، نشے کا شربت ہے، اس میں ہم دھت ہیں، جو کچھ بھی ہو جنت میں جائیں گے، یہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے بات، لیکن اس کے لیے تو ایمان ذرہ برابر تو ہونا چاہیے، ذرہ برابر۔ ہم میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے، تو کلمہ ایمان کا تعلق تو کلمہ طیبہ سے ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو جانیں۔ آپ اس کا مطلب نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں میں تو ایمان سے میرا دل بھرا ہوا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ بے ہوشی کا علاج۔ دیکھیں، علاج بڑا آسان ہے، بڑا واضح ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، پھر ہم اپنا علاج بھی نہیں کرانا چاہتے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ یہ ساری جو میں نے ابھی گزشتہ نشست میں باتیں کی ہیں، یعنی جو ہمارے امراض ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں، میں نے ایف اے کر لیا ہے، بی اے کر لیا ہے، میں فزیشین ہوں، میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے، ایف آر سی ایس کیا ہے، اور میں جنرل صاحب ہوں، میں کرنل صاحب ہوں، بڑے بڑے عہدے ہیں۔ تو ایک یعنی جو اگر لو لیول پہ بھی ہے، ایک دکاندار ہے، بس کہتا ہے میری تو یہ دکان ہے، یہ میرے بچے ہیں، بس بچوں کے لیے ایک پاؤ آٹا کما رہا ہوں، اس میں کیا قباحت ہے۔ دین سے تو ہم مکمل طور پہ پھر چکے ہیں۔ دین کی اہمیت، دین کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ دین ہے کیا، اس کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر ایک دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دھوکہ یہ ہے کہ ہم تو امتی ہیں، پھر جو امتی ہے وہ تو جنتی ہے۔ تو یہ دھوکے لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے علاج سے غافل ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ بعض علماء سو نے ہمیں نشے کی گولیاں کھلا دی ہیں، نشے کا شربت ہے، اس میں ہم دھت ہیں، جو کچھ بھی ہو جنت میں جائیں گے، یہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ درست ہے بات، لیکن اس کے لیے تو ایمان ذرہ برابر تو ہونا چاہیے، ذرہ برابر۔ ہم میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو اپنے کلمہ طیبہ کا مطلب تک نہیں جانتے، تو کلمہ ایمان کا تعلق تو کلمہ طیبہ سے ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو جانیں۔ آپ اس کا مطلب نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں میں تو ایمان سے میرا دل بھرا ہوا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ مسائل ہیں سارے، تو یعنی ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بے ہوشی کا علاج ہے، لیکن اگر کوئی ہوش میں آنا چاہے، مجھے نہ چھیڑو، میں نشے میں ہوں، مجھ سے نشے کی بات کرو، میں نشے میں ہوں، اور نشہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کا۔ دیکھیں، یہ ایک دھوکہ ہے، نشہ کہہ لیں، دھوکہ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی محبت نہیں ہے دنیا کی؟ یا کون اس کی فکر کر رہا ہے کہ یار اس کا علاج ہونا چاہیے، میں علاج کروانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے جو دوست ہیں،
جو صاحب یقین لوگ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، وارث نبی ہیں، کتنے لوگوں کو ان کی تلاش ہے کہ بھئی ہر کوئی ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یہاں تو ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا، تو جلدی سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بھئی ٹکٹ کہاں ملے گا، مہنگے سے مہنگا ٹکٹ ہر شخص خریدتا ہے۔ تو بس ایک دنیا کا دھوکہ ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو پھر دین کا ایک کھیل تماشا بن جائے گا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر لگ گیا تو دین کی اہمیت نہیں ہوگی، بس چند رسومات اور دین کا کھیل کہ بھئی یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، جو بھی ہے۔ یہی پھر ایک اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، دنیا کی اہمیت آ گئی، اس کے لیے دین کی اہمیت نہیں رہے گی۔ قرآن کی آیت ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو، اے داعی قرآن، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لہوم ولعبن۔ یہ کیوں؟ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے، یا اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ غرتہم الحیات الدنیا، غر یہ یعنی دھوکہ۔ اب دھوکہ کیا ہے؟ ہر شخص ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہے، اور دین کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا، دنیا ظاہر کا دھوکہ ہے، تو پھر اگر دھوکہ لگ گیا پھر آپ کے ساتھ پریشانی لگ جائے گی، شروع ہو جائے گی پریشانی۔ پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، تو زیادہ کاروبار کیسے ہوگا؟ پھر پیر صاحب کے پاس آپ تعویذ لکھوائیں گے کہ کوئی تعویذ لکھ دو کاروبار میں ترقی کے لیے، یا یہ یا وہ۔ بہرحال دھوکہ لگ گیا تو دین کی آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو، خیر میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور اہمیت ہے، اب دین ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہی کیفیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور مدینے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، دنیا دار۔ ایک تو وہ آخر میں بیٹھتے، جگہ ہی کتنی تھی، کوئی حال وغیرہ تو تھے نہیں، تو آخر میں بیٹھتے۔ پھر وہ کہتے قرآن میں یہ کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، حل یراکم من احد ثم انصرفوا، نکل چلو، تو بس وہ باہر نکل جاتے۔ پھر جو بیٹھے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ہم جیسے دنیا دار، بالکل ہمارا مرض تو زیادہ ہے، ان کا مرض اتنا نہیں تھا۔ تو مجلس جب برخاست ہوتی تو وہ پوچھتے یار کیا کہہ رہے تھے، یہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، ماذا قال آنفا۔ تو دین پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بار بار آپ پوچھیں گے، بار بار پوچھیں بھئی کیا ہے زندگی، کیا ہے مقصد، کیا ہے، وہی سوالات، وہی جوابات، آپ کی سمجھ میں دین آئے گا نہیں اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یہد القوم الفاسقین فإن اللہ لا یہد القوم الفاسقین، فاسق کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ کی زندگی کی بنیاد اپنی مرضی پر ہے اور نافرمانی پر ہے، تو دین پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بوجھ بن جائے گا دین۔ جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں فرمایا کہ
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو کتاب کی ذمہ داری دی گئی، حملوا التوراۃ، اور پھر انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو ہماری تو نہیں، علماء کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اور وہ لائبریری کے سامنے بیٹھ کے پیچھے کتابوں کا انبار نظر آتا ہے، لیکن دین سمجھ میں نہیں آتا کہ دین ہے کیا۔ یہ ویسی میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ بے ہوشی کا علاج یہ ہے کہ آپ حقیقت کا ادراک کریں، اور حقیقت کو جان کر آپ زندگی گزاریں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم